بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی کے بیان میں ہے۔ الموجز میں ہم مقصد سابع کے جو اصول عملیہ کے بارے میں ہے وہاں پر بحث کر رہے تھے، اور مقصد سابع کی فصل اول جو براءت کے بارے میں ہے، اور براءت میں بھی اثبات براءت کے لیے جو اصولیوں نے ادلہ ذکر کیے ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ پہلی دلیل اصولیوں نے آیہ کریمہ پیش کی، اس کے بعد حدیث رفع کو بیان فرمایا۔ حدیث رفع سے تقریب استدلال کیسے ہے، اجمالاً اس کو ہم نے گزشتہ جلسے میں ذکر کر دیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس اٹھا لینے سے مراد وہ رفع تکوینی نہیں ہے، ان 9 چیزوں کو حقیقتاً نہیں اٹھایا گیا بلکہ اس کے آثار کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا، آثار کو اٹھا لیا گیا ہے یا مراد یہ ہے کہ تمام آثار کو اٹھا لیا گیا ہے، یا خصوصیت سے ان 9 چیزوں پر میری امت سے مؤاخذہ نہیں ہوگا، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یا ہر فقرے کے اعتبار سے جو مناسب اثر ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ علی ای حال، ان تینوں تفاسیر میں سے کسی بھی تفسیر کو مانیں، مقصد یہ ہے کہ جو چیز نہیں جانتا مکلف، جاہل ہے بیچارہ، ما لا یعلمون کا مصداق ہے، اس چیز پر اس سے مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اور براءت کا معنی بھی یہی ہے۔ ایک نقطہ نعم سے مصنف فرماتے ہیں، یہاں تک بیان کیا تھا ہم نے کل، نعم سے ایک استدراک ذکر کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ حدیث رفع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی اس مجہول کا اثر ہوگا، یعنی ما لا یعلمون کا جو بھی اثر ہے، اس ہر اثر کو خداوند متعال نے لاغو کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے، ختم کر لیا ہے، مگر وہ اثر کہ جس اثر کے بارے میں خصوصیت سے دلیل موجود ہو۔ یعنی حدیث رفع گویا کہ عمومیت کو بیان کر رہی ہے کہ ہر اثر کو، جو بھی مجہول چیز ہے اس کے ہر اثر کو اٹھا لیا ہے، مگر وہ اثر کہ جس پر خصوصیت سے دلیل موجود ہو۔ مثال، ایک بندہ آ کر مشکوک الخمر کو پیتا ہے، بہرحال اس مشکوک الخمر کو پینے پر اسے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ ما لا یعلمون میں شامل ہے، لیکن کیونکہ شراب نجس ہے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شراب تھا، بھائی وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں پہ گرایا ہے، کپڑوں پہ گرایا ہے، یا اس کے جسم پر لگا ہے، جسم کا وہ حصہ نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا؟ حدیث رفع کہہ رہی ہے کہ اس مجہول کے تمام آثار کو اٹھا لیا۔ من جملہ آثار میں سے ایک اثر نجاست بھی ہے، آیا نجاست کو بھی اٹھا لیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے اور فقط حدیث رفع ہوتی تو مقصد یہ تھا کہ اس اثر کو بھی اٹھا لیا گیا ہے،
لیکن دلیل خاص موجود ہے کہ یہاں پر مواخذہ تو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شراب تھا تو جس جس جگہ پر اس شراب کے چھینٹے لگے ہیں اس کو پاک کرنا پڑے گا، نجاست والا اثر نہیں اٹھا۔ دیکھیں اس ٹکڑے کو پڑھے پھر بعد میں دوسرا مطلب ہے۔ نعم، ابھی تک ہم کہہ رہے تھے کہ تمام آثار کو اٹھا لیا۔ ان مقتضى الحدیث هو رفع كل اثر مترتب على المجهول، حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اثر کے جو مجہول پر مترتب ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا گیا، الا اذا دل الدلیل على عدم رفعه، مگر یہ کہ ایک دلیل خاص آئے اور کسی اثر کے بارے میں کہے کہ اس اثر کو نہیں اٹھایا گیا۔ مثال کنجاست الملاکی فیما اذا شرب الماء المشکوک فبان انہ خمر، جس طریقے سے وہ ملاقات کرنے والا بندہ اس کی نجاست وہ نجس ہو جاتا ہے، فیما اس مورد میں جب اس نے ایک مشکوک مشروب کو پیا، فبان اور بعد میں ظاہر ہوا کہ انہ خمرون، بعد میں پتہ چلا کہ یہ شراب تھا، فلا ترتفع نجاست کل ما لاق الخمر، فرماتے ہیں کہ جس شے کے ساتھ اس خمر نے ملاقات کی ہے بالآخر وہ چیز نجس ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ بضرورت الفقہ، ضرورت فقہ، بدیہیات فقہ میں سے یہ ہے کہ خمر جس جگہ پر بھی ملاقات کرتا ہے وہ نجس ہو جاتی ہے، چاہے آپ کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا۔ بضرورت الفقہ علی عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعیہ، ضرورت فقہ اور بداہت فقہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس قسم کے آثار وضعیہ کو حدیث رفع کے ذریعے سے نہیں ختم کیا گیا۔ یہ مطلب تمام ہوا۔ ایک اور مطلب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں کچھ تطبیقات بھی ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حدیث رفع حدیث منت اور حدیث امتنان ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خصوصی احسان ہے خداوند متعال کی جانب سے اس امت پیغمبر اکرم پر، حدیث امتنان ہے۔ یعنی یہ کہاں سے سمجھ میں رہا ہے؟ رفع عن امتی، میری امت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا ہے، میری امت سے، میری امت کے ساتھ، یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا، ایک امتنان ہے، ایک خصوصی احسان ہے، ایک خصوصی منت ہے جو اس امت مرحومہ پر ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور رفع عن امتی سے، اس کو ہمارے بزرگان اصولی کہتے ہیں کہ حدیث رفع مقام امتنان میں ہے، احسان ہے خصوصی۔ پس جب یہ مقام امتنان میں ہے تو اس حدیث کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہر وہ اثر کہ جس اثر کو اٹھا لینے میں اس امت پر منت ہوتی ہو، اس امت پر امتنان ہوتا ہو، اس امت پر احسان ہوتا ہو، اس اثر کو اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا اثر کہ جو امت پر احسان نہیں ہے، امتنان نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کی نسبت سے امتنان ہے، دوسرے بندے کے لیے نقصان ہے، تو اس اثر کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان آثار کو اٹھا لیا جائے گا کہ جن آثار کی وجہ سے اس پوری امت اسلامیہ پر، تمام مکلفین پر امتنان ہو، امت پر امتنان ہو۔ لیکن اگر امتنان فقط فرد خاص پر ہو اور دوسرے بندے کے لیے نقصان کا باعث بنے تو ایسے اثر کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ مثال دو، مثلا فرض کریں ایک بندے نے کسی شخص کے مال کو ضائع کر دیا، حالا نسیاناً و جہلاً، نہیں جانتا تھا یا نسیاناً، مثلا کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا، درست ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حدیث رفع کے مطابق یہ بندہ ضامن نہیں ہوگا؟ مثال، کسی کی گاڑی کھڑی ہے، اس نے سمجھا کہ میری گاڑی ہے، وہ غصہ آ گیا،
اور اس گاڑی کا شیشہ توڑ دیا. جب بعد میں پتہ چلا ارے یار یہ تو میری گاڑی نہیں, یہ کسی اور کی گاڑی ہے. تو اب یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ ضامن یہ بندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لقائل نہیں یقول کہ یہ بندہ ضامن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نقصان ان جہلن کیا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غیر کا مال ہے. خوب حدیث کہہ رہی ہے رفع ان امتی ما لا یعلمون, اگر جہالت کی وجہ سے کوئی ہوا ہے تو سارے آثار اٹھا لیے گئے. اچھا ان آثار میں سے ایک ضمان بھی ہے یا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے مال کو خراب کرے گا تو اس کا ضامن ہے. خب ضمانت بھی ایک اثر ہے. حدیث رفع کہتی ہے کہ اس کا ضامن یہ بندہ نہیں بنے گا کیونکہ ان جہلن ہے. لیکن ہم کہیں گے نہ, حدیث رفع اس قسم کے موارد کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ حدیث رفع کہتی ہے اثر کو اس وقت اٹھایا جائے گا جب امت پر وہ احسان و منت ہو. لیکن یہاں پر اگر اثر کو اٹھا لیا جائے, زمان کو اٹھا لیا جائے تو امت پر احسان نہیں ہے, اس خاص فرد کے لیے تو فائدہ ہے, اس پر تو احسان ہے, لیکن جس کا مال ضائع کیا اس کے لیے تو نقصان دہ ہوگا. لہذا اس قسم کے آثار کو آپ حدیث رفع سے نہیں اٹھا سکتے. دو تین اور مثالیں بھی ہیں کہ جن کو عبارت میں پڑھتے ہیں, اچھی مثالیں ہیں. خلاصہ کلام, حدیث رفع سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اثر کو اس وقت اٹھایا جائے گا جب وہ اثر امت کے لیے امتنان ہو, احسان ہو. لیکن اگر فقط فرد خاص کے لیے امتنان ہو اور کسی اور کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہو تو اس اثر کو نہیں اٹھایا جائے گا. اختصاص الحدیث بما یکون الرفع منتن علی الامہ, فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مخصوص ہے ان آثار کے ساتھ کہ جب رفع منت ہو, احسان ہو, امتنان ہو پوری امت پر. ان حدیث الرفع حدیث منت و امتنان, ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں منت اور احسان کا بیان ہے. کما یعرب عنہ قولہ, جس طریقے سے اس مطلب کو ظاہر کرتا ہے پیغمبر اسلام کا یہ جملہ رفع عن امتی, میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے, یعنی امت کے لیے احسان ہے. ای دون سائر الامم, دوسری امتوں کے لیے یہ نہیں تھا. وعلی ذالک, اگر اس ظہور کو مان لیا جائے کہ یہ حدیث منت اور امتنان ہے, اگر اس ظہور کو مان لیا جائے یختص الرفع, تو پھر یہ اثر کا اٹھا لینا مخصوص ہوگا بالاثر الذی, اس اثر کے ساتھ کہ یکون فی رفعہ منت علی الامہ, کہ اس اثر کو اٹھا لینے میں امت پر امتنان ہو. لل فرد الخاص, نہ کہ امتنان خاص بندے کے لیے ہو, اس بندے کے لیے تو فائدہ ہے دوسرے کے لیے نقصان ہے, نہ اس اثر کو نہیں اٹھایا جائے گا. فلا یعم, پس یہ حدیث شامل نہیں ہوگی ما لا یکون رفعہ منتا لہم, جہاں پر اس اثر کے اٹھا لینے میں امت کے لیے امتنان نہ ہو. کما فی الموارد التالیہ, جیسے مندرجہ ذیل موارد. مثال, پہلا مثال قاعدہ اطلاق کا ہے. ہمارے پاس قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ اطلاق ہے, من اتلف مال الغیر فہو لہ ضامن, جو کسی بندے کے مال کو ضائع کرے گا وہ اس کا ضامن ہے. اگر میں کسی بندے کی کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہوں تو بہرحال میں ضامن ہوں, مجھے ضمانت دینی پڑے گی, مجھے اس کا خرچہ دینا پڑے گا, مجھے جریمہ دینا پڑے گا, یعنی وہی چیز اس کے لیے مہیا کرنی ہوگی. یہ قاعدہ اطلاق ہے. اچھا,
اذا اتلف مال الغیر عن جہل و نسیان، اگر کوئی بندہ کسی کے مال کو ضائع کرتا ہے جہالت کی بنا پر یا نسیان کی بنا پر، حالانکہ قاعدہ اتلاف کیا کہتا ہے؟ من اتلف مال الغیر فہو لہ ضامن، جو کسی کے مال کو ضائع کرے گا وہ ضامن ہے اس کا۔ لیکن اب دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی کے مال کو ضائع کرے ان جہل و نسیان، جہالت کی بنا پر، نسیان کی بنا پر، تو کیا حدیث رفع کہتی ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نہ، فہو ضامن، وہ بندہ ضامن ہوگا۔ آپ حدیث رفع سے تمسک نہیں کر سکتے کہ آغا ضمانت بھی تو ایک اثر ہے۔ حدیث رفع کہتی ہے تمام آثار کو اٹھا لیا، پس ضمانت کو بھی اٹھا لے، تو جواب دیں گے نہ، حدیث رفع اصلاً اس کو شامل نہیں ہے۔ حدیث رفع مقام امتنان میں ہے۔ حدیث رفع ان آثار کی بات کر رہی ہے کہ جن آثار کو اٹھانے میں امت پر امتنان ہو۔ یہاں پر اتلاف مال غیر عن جہل میں امت پر، پوری امت پر احسان نہیں، امتنان نہیں ہے، اس فرد خاص پر امتنان ہے۔ جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے تو امتنان نہیں ہے بلکہ مضرہ ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ فهو ضامن، کیوں؟ لأن الحکم بعدم الغرامہ علی خلاف المنہ، کیونکہ یہاں پر غرامت کا حکم نہ کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ بھئی تم آزاد ہو، تم ضامن نہیں ہو، یہ منت کے خلاف ہے۔ جس بیچارے کا مال ضائع ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ لہذا پس یہ حدیث اس مورد کو شامل نہیں ہے۔ دوسرا مورد، اذا اکرہ الحاکم المحتکر فی عام المجاعہ اکرہ علی البیع، اگر ایک حاکم مجاعہ یعنی خشک سالی کا سال ہے، بارشیں وغیرہ نہیں ہوئی اور بہرحال خشک سالی ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، ایسے عالم میں بعض افراد اگر جنس کا احتکار کریں یعنی ان کو اپنے پاس چھپا لیں، بازار میں لے کر نہ آئیں، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حاکم شرع ان لوگوں کو اس احتکار والے مسئلے میں مجبور کر سکتا ہے کہ اپنے مال کو نکالو اور لوگوں کو بیچو۔ حالانکہ روایت کیا کہتی ہے؟ وما اکرہوا علیہ، جس پر ان کو مجبور کیا جائے گا اس کے آثار اس پر مترتب نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو بیع پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تم بیچو، حدیث کا ابتدائی ظاہری ترجمہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیع باطل ہونی چاہیے کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری اس توضیحات کے مطابق یہ بیع باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کو جو اکراہ کیا جاتا ہے یہ اکراہ خلاف امتنان نہیں ہے۔ اگر اس اثر کو ختم کر دیا جائے تو وہ خلاف امتنان ہے۔ بابا لوگ مجبور ہیں، بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، آپ اپنے پاس گندم کو مثلا چھپا کے رکھ رہے ہیں، خود احتکار کا عالم ہے، خشک سالی ہے، وہ کہاں جائیں گے لوگ؟ اذا اکرہ الحاکم المحتکر، اگر حاکم محتکر کو، احتکار کرنے والے کو، احتکار کرنے والا یعنی وہ جو جنس کو چھپاتا ہے، فی عام المجاعہ، خشک سالی والے سال میں، صحیح ہے، اکرہ علی البیع، بیع پر اس کو مجبور کرے، فالبیع المکرہ یقع صحیحا، یہ جو بیع مکرہ ہے جس بیع پر اس کو مجبور کیا گیا ہے وہ بیع صحیح ہوگی۔ حالانکہ حدیث کے ابتدائی ترجمے کے مطابق بیع کو صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بیع صحیح ہے۔ کیوں؟ ولا یؤمہ قولہ وما اکرہوا علیہ، وما اکرہوا علیہ والا قول اس کو شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن شمولہ للمقام، اگر وما اکرہوا اس مقام کو بھی شامل ہو جائے، یہ سال مجاعہ، خشک سالی والے سال میں جو اس محتکر کو بیع پر مجبور کیا گیا ہے، اگر اس کو بھی شامل ہو، والحکم برفع الصحہ وببطلان البیع،
اور حکم کیا جائے کہ بابا صحت کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ اثر ہے یہ بھی ایک، اور بے باطل ہے، اگر ایسے کہا جائے تو یہ خلاف منت ہے، خلاف امتنان ہے۔ اس اثر کو اٹھایا جائے گا جس میں امت پر امتنان ہو۔ یہاں پر یہ جو بے واقع ہوئی ہے ولو ان کے مکرہ ہے، لیکن احتکار کے زمانے میں اس نے چھپایا ہوا ہے مال، آپ کہیں کہ یہ بے باطل ہو جائے گی، یہ خلاف امتنان ہے، یہ بیچاری امت کے لیے نقصان کی چیز ہے، لہذا یہاں پر بے ہوگی۔ اذا اکرہ الحاکم المدیون علی قضاء دینہ وکان متمکنا فلا یعمہ قولہ وما اکرہ لأن شمولہ علی خلاف الامتناع۔ تیسرا مورد، ایک بندہ مقروض ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اب قرضہ واپس کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے، بیچارہ وہ بندہ جس نے قرضہ دیا تھا وہ آ کر اپنے مقروض کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کا وقت ختم ہو گیا، آپ مجھے اپنا قرضہ واپس دیں، اور مقروض کے پاس پیسے موجود بھی ہیں، دے بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا۔ یہاں پر اگر حاکم شرع اس مدیون کو، مقروض کو مجبور کرے کہ اپنا قرض ادا کرو، کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ وما اکرہو والا جملہ اس کو شامل نہیں ہوگا، یعنی اس کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر وما اکرہو اس کو بھی شامل ہو تو یہ خلاف امتنان ہے۔ اذا اکرہ الحاکم المدیون، اگر حاکم مدیون کو، مقروض کو مجبور کرے علی قضاء دینہ کہ بابا اپنے دین اور قرضے کو واپس کرو، وکان متمکنا اور واپس کر بھی سکتا ہے، فلا یعمہ قولہ، یہاں پر بھی یہ قول وما اکرہ اس کو شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن شمولہ علی خلاف الامتنان، کیونکہ یہاں پر اگر حدیث کا یہ جملہ اس کو شامل ہو اور یہ باطل ہو جائے تو یہ خلاف امتنان ہوگا۔ ایک اور حدیث کہ جس سے استدلال کیا گیا ہے بالکل اسی طریقے سے مرسلہ صدوق ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو فقیہ یعنی من لا یحذرہ الفقیہ ہے، اس کے اندر مراسیل بہت زیادہ ہے۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے اسناد کے رجال کو ساکت کر دیا گیا ہے، یا سارے گرے ہوئے ہیں یا کچھ گرے ہوئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مرسل۔ شیخ صدوق نے مرسلن ایک حدیث نقل کی ہے، وہاں پر کہتے ہیں قال قال الصادق علیہ السلام، امام صادق نے فرمایا، خب سند بیچ میں گرا دی ہے، یہ مرسل کہلاتی ہے۔ عام طور پر احادیث مرسلہ کا حکم یہ ہے کہ احادیث مرسلہ حجت نہیں ہے، عام طور پر ایسے، لیکن مرحوم شیخ صدوق کی جو مراسیل ہیں، انہوں نے جن روایات کو مرسل ذکر کیا ہے، یہاں پر علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مراسیل شیخ صدوق حجت ہے مطلقاً، مراسیل شیخ صدوق حجت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، مراسیل شیخ صدوق مطلقاً حجت نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شیخ صدوق کے مراسیل میں تفصیل ہے، بعض مراسیل وہ ہیں کہ جن مراسیل میں جزماً اور یقیناً امام سے نقل کرتا ہے، مثلاً کہتا ہے قال الامام، قال الصادق علیہ السلام، یقینی طریقے سے نسبت دے رہا ہے امام کی طرف، ایک مرتبہ یہ ہے۔ دوسری مرتبہ امام کی طرف جو نسبت دے رہا ہے وہ تردید کے ساتھ ہے، روی عن الامام ایسے لفظ آتا ہے، امام سے روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جہاں پر شیخ صدوق قال الصادق قال الباقر کہے وہ مراسیل حجت ہے، لیکن جہاں پر روی عن الامام کہے وہ مراسیل حجت نہیں ہے۔ کہ حضرت امام خمینی اور ہمارے بعض اساتید اسی نظر کو مانتے ہیں کہ شیخ صدوق کی وہ مراسیل کی جہاں پر جزماً امام کی طرف اسناد دے رہا ہے وہ حجت ہیں،
کیونکہ شیخ صدوق جب جزمن امام کی طرف نسبت دے رہے ہیں قطعاً اس کے پاس معتبر سند ہے، کیونکہ اگر معتبر سند نہ ہو، معتبر طریق نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ صدوق امام کی طرف یقینی طور پر نسبت دے؟ اب شیخ صدوق ہمارے خطیبوں کی طرح تو نہیں ہے، ہمارے ہاں خطیب آ کر 5 قسمیں کھا کر جھوٹی نسبتیں امام کی طرف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خب شیخ صدوق تو بزرگوار ہے، اس کو پتہ ہے جو چیز امام سے ثابت نہیں ہے اس شے کو ہم امام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو جب قطعاً وہ امام کی جانب نسبت دے رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شیخ صدوق کے نزدیک اس روایت کا اعتبار ثابت ہے۔ اور یہ بھی انہی روایات میں سے ہے کہ یہاں پر کہتا ہے قال الصادق، یعنی دیکھیں جزمن امام کی طرف نسبت دے رہا ہے، تو بہرحال یہ روایت معتبر ہو جائے گی۔ روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، کہ مطلب روشن ہے، ہر شے تمہارے لیے مطلق ہے، مرسل ہے، آزاد ہے۔ آزاد ہے یعنی کیا؟ یعنی تمہاری مرضی ہے، جس طریقے سے کرو، احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں نہیں وارد ہو۔ جب تک نہیں وارد نہیں ہوگی تب تک وہ چیز تمہارے لیے آزاد ہے۔ اچھا، اس نہیں سے بھی مراد کیا ہے؟ یعنی تم تک پہنچے، نہ کہ واقع اور نفس الامر میں نہیں ہو، نہ، تمہارے لیے جب تک وہ نہیں ہے، تم تک نہیں پہنچتی، تب تک تم آزاد ہو۔ خب برات کا معنی بھی یہی ہے کہ آسان ہے، میں نے عرض کیا۔ روى الصدوق مرسلاً فی الفقیہ، شیخ صدوق نے مرسلاً اس حدیث کو نقل کیا ہے، یا روى الصدوق مرسلاً فی الفقیہ، ارسال کے ساتھ اپنی کتاب فقیہ یعنی من لا یحذر الفقیہ میں نقل کرتے۔ قال الصادق علیہ السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، فقد دل الحدیث، یہ حدیث دلالت کرتی ہے، علی ان الاصل فی کل شیء هو الاطلاق، ہر چیز کے اندر اصل اور قانون کیا ہے؟ اطلاق ہے، آزادی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ حتی یرد فیہ نہی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خصوصیت سے نہیں وارد ہو۔ حتی یرد النہی بعینہ، یعنی بعنوانہ، خود اس عنوان کے تحت آپ کے پاس جب تک نہیں آتی آپ کے لیے وہ چیز حلال ہے۔ کأن یقول الخمر حرام، جیسے مثلا نہیں آ کر کہ خمر شراب حرام ہے یا رشوت حرام ہے۔ فما لم یرد النہی عن الشیء بعنوانہ، جب تک اس عنوان کے ساتھ اس شے کے لیے نہیں آتی، یکون محکوما بالاطلاق والارسال، وہ چیز محکوم ہے، اس پر حکم یہ ہوگا کہ یہ مطلق ہے، مرسل ہے، یعنی آزاد ہے، تمہاری مرضی ہے۔ وبما ان التدخین مثلا لم یرد فیہ النہی، اور مفروض یہ ہے کہ نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تدخین کے بارے میں نہیں وارد نہیں ہوئی، سگریٹ پینے کے بارے میں خصوصیت سے نہیں آئی۔ فَهُوَ مُطْلَقٌ، پس یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم اپنے مقام عمل میں آزاد ہو، تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر احتیاط کرو۔ اگر احتیاط کرو گے تو اچھی چیز ہے، لیکن حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ آغا جان جب تک خصوصیت سے نہیں ہوگی، جیسا کہ ہمارا مفروض بھی یہی ہے، محل بحث بھی یہی ہے۔ محل بحث کیا ہے؟ محل بحث یہ کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے لأجل فقدان النص، نص تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ آیت ہے نہ روایت ہے۔ خود جب کہ حدیث یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ حدیث بیان کر رہی ہے کہ جب اس شے کے لیے خصوصیت سے اس شے کے لیے نہیں وارد نہیں ہوتی، آپ کو شارع کی جانب سے منع نہیں کیا جاتا، خود تب تک تمہاری مرضی ہے، تم آزاد ہو۔ اور براحت کا معنی بھی یہی ہے کہ تم آزاد ہو، احتیاط کرنا تم پر واجب نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، بے شک پیتے رہو۔ البتہ بارہا عرض کیا ہے اور آخر میں خود مصنف بھی ذکر کریں گے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے،
لیکن بہرحال احتیاط حسن ہے، اچھی چیز ہے، اس کا اصولی بھی انکار نہیں کرتے۔ وجوب کی بات ہے کہ وجوب نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔